الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جڑے پاک حضور دے ہاتھ تے آئے ہن سنگریزے پر لال ہو گئے کدی پتھر بھی ماہتاب بلندے ہن او تا بولن نسبت نال ہو گئے گل نسل دی نہیں نسبت دی ہے کئی ابو لہب تے ابو جہل ہو گئے ایک حبش دے ملک دا حبشی آیا جڑا نسبت نال بلال ہو گئے ہر شے تے قادر ذات خدا دی تینو بندیا سمجھ نہ آوے نمرود جائے بے ایماناں نو رب مچھراں تو مرواوے تے زکریا جائے پیغمبر نو رب آرے نال چراوے او خالق مالک ہے کم تر جڑا چڑیاں تو باز مراوے سورہ نور اللہ رب العزت نے چار چیزاں دا ذکر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قرآن مجید دا نزول فرما کے اللہ رب العزت نے اس انسان دی رہنمائی واسطے اے لا ریب کتاب نازل فرما کے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے نال سمجھا کے اللہ رب العزت نے چار چیزاں اس مقام تے بیان فرمائیں جیڑیاں دنیا و آخرت دی کامیابی واسطے کافی ہیں کسی شخص نو اگر دنیا و آخرت دی کامیابی چاہی دیے کسی دا اگر اے ذہن ہے کہ میں دنیا دی زندگی وچ بھی کامیاب و کامران ہوواں اور کل اللہ دے دربار جدو میں جاواں تے اتھے بھی کامیابی اور کامرانی میرا مقدر چومے تو اس واسطے ضروری ہے کہ وہ
اس رستے تے چلے، او کم کرے، انہاں چیزاں نو اپنائے جیڑیاں اللہ رب العزت نے جیڑے راہ دسے، جیڑیاں چیزاں اپناون دا حکم دیتا، تاں بندہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ دے دسے ہوئے حکم اور اللہ دی دسی ہوئی راہ دے اتے بندہ نہ چلے، اپنی مرضی نال، اپنے مطالعے نال، اپنی خواہشات دے پیچھے چل کے جنت جاون دا ارادہ رکھدا ہوئے تا ایسے بندے دا جنت جاونا مشکل ہے، اس واسطے کہ جنت جہنم نو پیدا کرن والی ذات ہے۔ یہ سارے دے سارے انتظامات دنیا و جہان دے، آخرت دے، میدان محشر دے، قبر دے، تمام انتظامات کرن والی جڑی ذات ہے، اس ذات نے جڑا رستہ دس ہے، اگر وہ رستہ بندہ چھوڑ دے تو بندہ اپنے مقام مقصود اور منزل مقصود نو نہیں پا سکتا۔ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بندہ نہیں جا سکتا۔ اس واسطے اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا تی کامیابی ساڈے ذہن دے مطابق مال و دولت دا بہت مل جامنا ایک کامیابی ہوندی ہے، یا پیچھے چلن والے دی تعداد زیادہ ہونی، نعرے مارن والے دی تعداد زیادہ ہوئے، واہ واہ کرن والے لوگ زیادہ ہوئیں، تو ایک کامیابی ہے؟ نہیں، ایک کامیابی نہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا تے اللہ دا فرما بردار ہو کے رہے، اللہ دے احکام مننے، انہاں دے اتے عمل کرے، اور جدوں بندہ اللہ دے فرما برداری وچ ساری زندگی گزار دے وے، اللہ کریم اس دے اتے اے انعام کردا ہے کہ لوگاں دے دلاں دے اندر اللہ اس دی محبت پیدا کر دیندا ہے، خواہ مخواہ لوگ اس دی قدر اور عزت کر دیں، اور وہ قدر اور عزت کرن دا مقصد کوئی اس دا عہدہ نہیں ہوندا، کوئی اس دی مال و دولت نہیں ہوندی، یا کوئی اور وجہ نہیں ہوندی، بلکہ اللہ اپنی قدرت کاملہ دے ذریعے اپنے مقبول اور محبوب بندے دی عزت اور وقار مخلوق دے دلاں وچ اللہ کھبا دیندا ہے، اور مخلوق بھی صرف انسان نہیں، ہر چیز اس دنیا دی اللہ دے محبوب اور مقبول بندے دی عزت کر دی، ہر چیز اس جہان دی اللہ رب العزت دے، وہ اصحاب کہف دا واقعہ نہیں موجود، اللہ دے مقبول لوگ ہن تے اللہ دا سورج بھی انہاں دے اتے دھوپ نہ لاوے، اللہ دی زمین جس اتے ستے رہے اس نے بھی کسی قسم دی جسم دے اندر خرابی نہیں پیدا ہون دیتی، حالانکہ مٹی نو کون آکھے، لیکن گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ جدو بندہ اللہ دا محبوب بن جائے، اللہ دا محبوب بندا ہے اللہ دے احکام دے اتے عمل کرن نال، کوئی خاص قبیلہ نہیں کہ فلاں قبیلہ اللہ دا محبوب ہے، فرمایا نہیں اللہ رب العزت نے انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں اللہ تانوں ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا ہے، وجعلناکم شعوبا، اور پھر میں اللہ نے تواڈے شعبے بنائے، وقبائل، اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، یہ اس واسطے شعبے تے قبیلے بنائے تاکہ تواڈی آپس وچ پہچان رہے، باقی میں اللہ دے ہاں کون زیادہ عزت والا ہے، میں اللہ دے ہاں کون زیادہ محبوب ہے،
کس بندے دی میں اللہ دے ہاں زیادی ویلیو ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں سب تو زیادہ معزز اور محترم اللہ دے ہاں او شخص ہے جیڑا جتنا زیادہ متقی تے پرہیزگار ہو سی۔ کوئی قبیلہ یا کوئی جماعت یا کوئی مسلک یا کوئی خاندان اللہ دے ہاں مقبول محترم ہون دا معیار نہیں۔ اللہ دے ہاں قبولیت دا معیار ہے اللہ دی فرما برداری، اللہ دی اطاعت، اللہ دے احکام دے اتے عمل۔ جو شخص بھی عمل کرے گا بظاہر او دنیا دے سامنے دنیا دے اعتبار نال کسی کمزور قبیلے نال خاندان نال تعلق رکھدا ہوئے، لیکن اللہ دے ہاں اس دی اتنی عزت اور وقار ہے کہ اس وقت دے موجودہ اعلیٰ خاندانہ دی عزت بھی اللہ دے ہاں نہ اسی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، صحابہ کرام نال بیت اللہ علیہ پاسے نظر کر کے بیت اللہ نو خطاب کر کے فرمایا او بیت اللہ، حالانکہ بیت اللہ او جڑی لگی ہوئی دیواراں تو او پتھر سن دے نا پہ، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا او بیت اللہ، تیری اللہ دے ہاں بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے تیرا اللہ دے ہاں، او کتھوں دنیا آندی ہے بیت اللہ دے طواف واسطے۔ اور قرآن مجید وچ اللہ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، اس دھرتی دے اتے اللہ دی سب تو پہلا گھر ہے، مبارکن برکتاں دا خزانہ، ہدایت دا خزانہ ساری دنیا واسطے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری اللہ دے ہاں بڑی عزت ہے، میں مندا اس گل نو، لیکن میری گل سن، المؤمن اعظم حرمتا من کا عند اللہ، مومن جڑا سچا تے کھرا مومن ہوئے، بیت اللہ تو بھی سن لے، اتنی تیری عزت اللہ دے ہاں نہیں جتنی اس مومن بندے دی عزت ہے۔ اور خود قرآن مجید اس نے فرمایا اللہ رب العزت نے آخری سپارے دے اندر سورہ بینہ دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو شخص بھی ایمان لے آوے اور نیک اعمال کرے، فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، ساری مخلوق نالوں بہتر ہے وہ شخص جڑا ایمان لے آوے اور اعمال صالحہ کرے۔ اتھے کسی مسلک دی گل نہیں کیتی اللہ نے، کسی خاندان دی گل نہیں کیتی، کسی جماعت دی گل نہیں کیتی، عرب یا عجم اے گل نہیں، فرمایا جو بھی ایماندار ہوئے اعمال صالحہ کرے، میں اللہ دے آکھے دے مطابق، میں اللہ دے دسے ہوئے رستے تے چلے، میں اللہ پہ گواہی دینا کہ اولئک ہم خیر البریہ، ساری مخلوق نالوں اعلیٰ اور افضل او شخص ہے جڑا ایماندار ہوئے اور اعمال صالحہ کرے۔ اور نہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ پورے قرآن مجید دی سیر کرو، کسے مقام تی بھی اللہ رب العزت نے کسی خاندان دی، کسی قبیلی دی اور کسی جماعت دی مقبولیت دی گل نہیں کیتی، بلکہ جو شخص بھی ایمان قبول کرے، اعمال صالحہ کرے، صحیح طریقے نال کھرا کھرا مومن بن جاوے، اللہ دی اس دے ہاں عزت اور احترام ہے۔ باقی اچے قبیلے دی گل نہیں، اچے قبیلے دی گل ہوئے تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھو رضی اللہ تعالیٰ، سچا بندہ نا، نبی علیہ السلام دی محفل سامنے بہ کے آدھا پیا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تا شکر ہے جو ہدایت اللہ اپنے اختیار وچ رکھی ہے، اپنے اختیار وچ رکھی ہے، اگر تواڈے اختیار وچ ہوندی
تو تواڈے اے برادری والے اے وڈیرے اے سردار جڑے تواڈے اردا گردن پہلے تساں انہاں نوں منواؤ ہاں انہاں دے اوتے تساں انہاں نوں ہدایت تے لے آو ہاں اے تا اللہ اپنے اختیار وچ رکھیے اور حبشے تو ایک غلام نوں چاہ کے اللہ نے تواڈا غلام بنا دیتا یعنی کیا مطلب اللہ دے ہاں کسی دی سرداری کسی دی دولت اور کسی دی وڈیرا پن چودراہٹ اس دی ویلیو نہیں اللہ دے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ دی ویلیو وے بظاہر دنیا اس نو کچھ بھی نہ سمجھے سادہ جا انسان ہوئے بالکل غریب طبقے نال تعلق رکھن والا ہوئے لیکن اپنے اللہ نال سچی یاری لاون والا ہوئے اللہ پاک اس دی نہ اس جہان تے کانڈ لگن دیندا ہے نہ اگلے جہان تے کانڈ 18ویں سپارے وچ اللہ رب العزت نے 4 چیزاں بیان فرمائیاں کہ ان 4 چیزاں اپناؤ انہاں دے اوتے عمل کرو تو کامیاب ہو اور اگر انہاں 4 چیزاں وچوں کسی ایک چیز نو چھوڑ دے سو تو پھر میری گارنٹی نہیں اللہ فرمایا پھر میں گارنٹی نہیں دیندا کہ تہاڈی کامیابی ہو سی یا نہ گارنٹی والی گل ہے دیکھو نا جی ہن عام کمپنی کوئی گارنٹی دے تو بندہ بڑا اعتماد نال ایک چیز وصول کر لیندا بھئی یار اے گارنٹی پہ دیندے اللہ گارنٹی پہ دیندا ہے بھئی اے 4 چیزاں دے اوتے عمل کرنا تیرا کام ہے دنیا تے بھی کامیابی دے ساں اور آخرت وچ بھی کامیابی دے ساں اے میں اللہ دا کام ہے عمل تو کر من یطع اللہ پہلی چیز اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی فرما برداری کرو علامہ نصفی رحمہ اللہ لکھ دیں من یطع اللہ فی فرائضہ تشریح کر دے نا تفسیر لکھی ہے نا مدارک عربی وچ من یطع اللہ لکھ کے اگے لکھ دینا اپنا تشریح فی فرائضہ یعنی کیا مطلب قربان جاواں عربی ہے نا جی 2 لفظ گل ختم ہے اللہ دی اطاعت کرو اللہ کریم نے جیڑیاں چیزاں فرض کیتیاں انہاں نو فرض سمجھو انہاں دے اتے ایمان رکھو زبان نال تے دل نال انہاں دی تصدیق کرو تے انہاں دے اتے عمل بھی کرو جیڑیاں چیزاں اللہ واجب کیتیاں انہاں نو واجب سمجھ ایک نمبر 2 واجب سمجھ کے اس دے اتے عمل کر صرف زبان نال من گرنا جو واقعی نماز فرض ہے اللہ نے فرض کیتی ہے مگر ادا نہ کرے تاں بھی نہیں کامل اطاعت نہیں اور اگر اپنے طور طریقے نال ادا پیا کردا ہے تے اللہ دے قرآن دے نص قطعی دا انکار کردا ہے ایک فرقہ آدا ہے بھئی صلاۃ مانا تحریک الصلاوین بھئی مسیتی بنجو چور کتے وقت موڑا نہیں اپنی مرضی نال ایک آیت دا مانا گھڑ کے بظاہر ایمان بھی پیا رکھدا ہے لیکن اللہ دے اس فرض نو ادا نہیں پیا کردا تاں بھی کامل اطاعت اللہ نے قربانی واجب کیتی ہے صاحب استطاعت دے ہوتے میں اگر تسلیم کردہ جو واقعی جی قرآن مجید اللہ نے فرمایا ہے جو قربانی کرو ایک حکم ہے شریعت دا لیکن میری زندگی گزر گئی ہے میں اپنے رزق حلال دے وچوں اللہ دے رستے وچ قربان نہیں کیتا سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ دی اطاعت دی گل کر رہے فی فرائضہ اللہ دے فرائض جڑے جنہ چیزاں نو اللہ نے فرض کیتا ہے قرآن مجید جتنی چیزیں ذکر ہیں وہ اگر ساریاں بیان کیتی جاون تو شاید صرف من یطع اللہ بیان ہو سی بہرحال میں شارٹ اشارہ کیتی جاواں تاں جے کامیاب تا ہو ونجو نا
من یطع اللہ، اللہ دی اطاعت کر پہلی چیز، فی فرائضی، اللہ جیڑی اتے تیرے اتے جیڑیاں چیزاں لازم کیتیاں انہاں نو لازم سمجھ بھی صحیح تے انہاں دے اتے عمل بھی کر۔ نماز تو پڑھ دے رہاں دو، اللہ فرماندا ہے آتو الزکات، زکات بھی دتا کر، زکات واجب ہے، زکات دے وجوب نو زبانی اقرار بھی کرنا ضروری ہے تے اس دے اتے عمل کرنا بھی ضروری ہے، تاں کامیابی ملنی ہے۔ مگر اسا معاشرے کتنی زکات دے رہے ہیں یہ تساں بہتر سمجھ۔ قربانی میرے اتے واجب ہے، منو اے نہیں ویکھنا جو یار اے مال جڑا ہے اے میرا کم پہ ہوندا ہے یا یہ جڑا میں قربانی کر دے سا یہ میرا پیسہ گھٹ ویسی، نہیں نہیں، اللہ دا حکم ہے اس نو پورا کرنا ضروری ہے، اللہ دا حکم ہے اس نو پورا کرنا ضروری ہے۔ اپنے دل دے اندر جڑے وسوسے تے خیالات آندے انہاں نو چھوڑ کے جدوں اتنا ایمان تکڑا ہو ونجے میرا دوستا کہ اللہ دے حکم نو اتنا سخت سمجھیے جو کوئی بھی خیال دل دے اندر آندا ہے نا میاں چھوڑ اس شیطانی وسوسے نو، میں نے تہیہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، پختہ ارادہ، اللہ نے میرے اتے قربانی واجب کیتی ہے، میں قربانی کرنی ہے۔ پھر میرا دوست اے بہانے سامنے نہیں آندے جو استاد جی میرا قرضہ ہے، یہ بہانہ ہوندا ہے نا، استاد جی میرا قرضہ ہے، میرا بچہ بیمار ہے، فلاں مصیبت ہے، فلاں مصیبت ہے، جدوں دل اے گل کس گل تے گواہی دیندا ہے کہ ملا دا فتویٰ لون دی ضرورت نہیں، میرا دل اس گل تے گواہی دیندا ہے جو میرے حالات ٹھیک ہیں، اے جڑے میں قرضے لئے ہیں فضول چیزاں ہیں، اے پلاٹ نہ میں لواں تے میرا گزارا ہوندا پیا آئی، مینوں اللہ نے ایک گھر نصیب کیتا ہے، ایک حویلی نصیب کیتی ہے، ایک میرے اللہ کریم نے ایک سایہ نصیب کیتا ہے، ایک چھت دے تلے میں گزارا پیا کردا تے میں خواہ مخواہ ایک پلاٹ لون واسطے قرضہ لے لیا ہے تے اے میرا عذر قبول۔ جدو اتنا تکڑا ہو جاوے میرا دل اس گل تے گواہی دیندا ہے میاں کوئی آکھے یا نہ آکھے، لوگاں نو تا میں دس دے سا میرے اتے قرضہ ہے، استاداں نو بھی دس دیونا ہے میرے اتے قرضہ ہے، سنگیاں تے بیلیاں تے یاراں نو بھی میں دس دیونا ہے میرے اتے قرضہ ہے، لیکن میرا دل گواہی پیا دیندا ہے قرضہ ضروری نہیں، یہ غیر ضروری کام آئی جڑا میں اپنے اتے قرضہ لایا ہے، اس واسطے اس قرضے والے عذر نو ختم کر، اپنی جیب وچوں پیسے لا تے قربانی کر، اللہ دا جدو تیرا اتنا کامل ایمان بن جاوے، اتنا تکڑا ایمان بن جاوے، پھر میں اللہ گارنٹی پہ دیندا تیری کنڈ کوئی نہیں لا سکدا۔ مگر فرق پیدا ہو گیا نا اپنے اعمال وچ۔ بہرحال من یطع اللہ، زکوٰۃ واجب ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، قربانی واجب ہے، جیڑیاں اللہ نے تیرے اتے چیزاں لازم کیتیاں انہاں نو ادا کر، اس نو آدن اللہ دی اطاعت۔ اور بعض احکام ایسے ہیں جڑے صاف شفاف کھول کے اللہ نے قرآن وچ نہیں بیان کیتے، انہاں دا مجملاً ذکر کیتا ہے، مثال دے طور تے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن اے نماز پڑھن دا طریقہ کار قرآن وچ کوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے ذریعے اللہ نے تشریح کروائی ہے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دسا ہے جو انج نماز پڑھنی ہے، اتھے ہاتھ چاونے تے اتھے ہاتھ بن دیونے، اتھے رکوع کرنا ہے تے اتھے سجدہ کرنا ہے، اتنا قیام کرنا ہے تے اتنا تشہد کرنا ہے، اے جڑا طریقہ کار پریکٹیکل کر کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، اس طریقے دے اتے عمل کرنا میرے نبی دی اطاعت ہے۔
بعضی چیزاں ایسی ہیں جیڑیاں قرآن مجید وچ بیان نہیں ہوئیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دے ذریعے ساڈے تک پہنچیاں یا عمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے سانو، جس طرح اللہ دی اطاعت قرآن دی نص دے نال واجب ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت بھی واجب ہے۔ جس طرح اللہ دے لازم کیتے ہوئے او صاف تے شفاف چیزاں جڑیاں قرآن وچ ذکر ہیں انہاں دا انکار کفر ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس چوں نکلی ہوئی چیزاں تے دسی ہوئے احکام دا انکار بھی کفر ہے، وہ بھی گناہ دا ارتکاب ہے، یہ بھی گناہ دا ارتکاب ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ، علامہ نصفی نے لکھا ہے من یطع اللہ فی فرائضہ، یہ جملہ یاد رکھنا ہے، فی فرائضہ ورسولہ فی سننہ، اللہ دی اطاعت کر اللہ دے فرائض وچ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر میرے پیغمبر دی سنت وچ، جس نے میرے پیغمبر دی طریقہ اور سنت تے عمل کیتا ہے، اللہ دا قرآن اس گل تے گواہ ہے جو اتھے بھی کامیاب ہے تے اگلے جہان تے بھی۔ اس واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، واجبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کردہ، تساں سارے بھی محبت کر دیو، آکھو بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت تو بغیر ایمان ہی قبول نہیں ہے۔ کامل ایمان، تکڑا ایمان، بلکہ انج اگر آکھاں تو غلط نہ ہو سی، ایمان بن گئی تاویں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دل دے اندر ہوئے، اس گل تے قرآن گواہ، احادیث بھی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تواڈے وچوں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکدا یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور کنبے قبیلے اور سارے جہان نالو ود کے میں محمد عربی نال محبت نہ کردا ہوئے۔ اور خود قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها ان کان احب الیکم من اللہ و رسولہ، اے سارے جہان دیاں چیزاں میرے اللہ نے گنوا کے فرمایا ہے، توجہ کرے محبت رسول دی گل پہ، اگر آباؤکم والدین ابناؤکم اولاد اخوانکم بہنا بھرا ازواجکم بیوی وعشیرتکم کنبا قبیلہ واموال اقترفتموها جڑا مال جمع کر کے رکھ دے او وتجارت تخشون کسادها او ہٹی اور دکان اور کاروبار دی جگہ جس دے لٹ جاون دا تینوں خطرہ ہوندا ہے ومساکن ترضونها اے ماڑیاں اے بلڈنگاں تے کوٹھیاں جڑیاں اے سارے جہان دیاں چیزاں اللہ نے گن کے فرمایا ہے اگر اے چیزاں انہاں وچوں کوئی ایک بھی میرے محمد تو ود کے تینوں پیاری ہوئی تے تیرا میرا جھگڑا ہونا ہے دیہاڑے قیامت تے۔ اس واسطے محبت رسول ایمان کامل، کامل ایمان، اس تو بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مینوں بھی محبت ہے، انہاں سارے مسلماناں نوں محبت ہے، لیکن میں آکھاں جو مینوں نبی نال محبت ہے، ایک یہ گل ہے، اے بندہ آکھے مینوں نبی نال محبت ہے، اے آکھے مینوں نبی نال محبت ہے، ایک اے انداز ہے اظہار محبت دا، تے ایک نبی اکرم خود فرماون جو اس نو میرے نال محبت ہے۔ ہن کیڑی گل زیادہ چنگی ہو سی؟ امتی آکھے جو میں نبی نال محبت کردا، اس وچ شک شبہ ہو سکتا ہے، فتور ہو سکتا ہے، لیکن جدو آمنہ دا لال آکھے شخص میرے نال محبت کردا ہے، اس وچ کوئی فتور نہیں ہو سکتا۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب سنتی فقد احبنی۔ سنو تھٹے دے ران والے، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میں محمد دی سنت دے نال محبت کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسن لگے جو میرے نال کون محبت کردا، جیڑا میری سنت دے نال محبت کردا ہے او سن لوے فقد احبنی، میں محمد گواہی پہ دیندا جو حقیقت وچ میرے نال محبت کردا ہے۔ اور من احبنی، اگلی گل، پہلی گل ہے جڑا میری سنت نال محبت کرے او میرے نال محبت کردا ہے، تے جڑا من احبنی، جڑا میرے نال محبت کردا ہے کان معی فی الجنہ، او میں محمد دے نال جنت وچ انجوں بنا جویں دو انگلیاں ہیں۔ اللہ نبی دی محبت دا یہ نتیجہ ہے، لیکن محبت ہو سی کدوں؟ جو میری سنت سے محبت کرے گا۔ اس لیے قرآن نے بھی پھر گواہی دی ہے من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت، یعنی کیا مطلب اطاعت کا؟ چلے یہ بھی بتا دوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاتباع اطاعت کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، یعنی کیا مطلب؟ فرماتے ہیں نبی کی اطاعت جس طرح کسی کام کے کرنے میں نبی کی اطاعت ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ جو کام میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کرنا اطاعت ہے، اسی طرح جو کام میرے نبی نے نہیں کیا اس کو نہ کرنا اطاعت ہے۔ صرف کرنے میں نہیں، کما یکون فی الفعل یکون فی الترک، جس طرح کسی کام کے کرنے میں اتباع اور اطاعت ضروری ہے، قرآن کی نص گواہ ہے کہ میرے نبی نے جس طرح کیا ہے اس طرح کرو، اور اسی طرح وہاں بھی اتباع ضروری ہے جہاں میرے نبی نے نہیں کیا۔ ہن سادی جی مثال دے دیں، 5 وقت نماز جماعت کے لیے اذان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور دلوائی، آکو بے شک دلوائی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ میں کوئی تنقید نہیں کرنے لگا، میں وہ جو بتایا ابن تیمیہ کا جملہ کہ جس طرح کسی کام کے کرنے میں اتباع ضروری ہے اسی طرح نہ کرنے میں بھی اتباع، وہ میں مثال سمجھا رہا ہوں۔ 5 وقت جماعت کرانی ہو تو اذان ضروری ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی ہے۔ واہ بھائی، ادھر روک دے ایک منٹ۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھوٹا سا بچہ تھا میں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، اس وقت کافروں کے گھر میں تھا، تربیت یافتہ۔ حضرت بلال اذان دے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم کھیل رہے تھے اور بلال کی اذان کی نقل اتار رہے تھے، کھیل بھی رہے تھے اور نقل اتار رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور جو ہی ہمارے قریب پہنچے، ہم نے دیکھا جو مسلمانوں کا سربراہ آ رہا ہے، مسلمانوں کا رہبر اور رہنما آ رہا ہے، اور ہم ان کی اذان کی نقل اتار رہے ہیں۔ سارے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور میں آ گیا رحمت للعالمین کے ہاتھ کے نیچے۔ واہ میرے اللہ، یہ اپنی خود حالت بیان کرتے ہیں بعد میں، فرماتے ہیں میں آ گیا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحمت للعالمین والے ہاتھ کے نیچے۔ جب مجھے پکڑ لیا تو کہنے لگے ہاں بھائی کیا کر رہے تھے؟ میں ڈر گیا بھائی ہوں مار پوسی کام تو شیطانی ہے پکڑے نے اس، لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کا لال جو رحمت بانٹنے آیا تھا، میں تو بظاہر ڈر رہا تھا، لیکن میں نے زندگی میں کبھی شفقت اور محبت اتنی اپنے والدین میں نہیں دیکھی جتنی آمنہ کے لال میں دیکھی ہے۔ فرماتے ہاتھ رکھ لیا اور کہتے کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم نقل اتار رہے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے بتا اب کیا تو جملہ بول رہا تھا؟ میں نے آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو اونچی آواز لگائی چونکہ یہ تو مشرکین مکہ مانتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بات آئی اشہد اللہ الہ، ہائے ہائے ہائے، عربی دان تھا نا جی ابو محذورہ بھی، فرماتے ہیں مجھے پتا تھا اصل مسئلہ تھے وہ۔ جب بات آئی اشہد اللہ الہ، بولا میرے نال اللہ راضی تھی، اشہد اللہ الہ۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں میں تھوڑا آہستہ ہو گیا تاکہ کوئی سنے گا تو بعد میں بےزتی کرے گا، اپنے خاندان والے گھر والے سنیں گے، تو بھی گواہی دے رہا تھا کہ الہ کوئی نہیں۔ میں آہستہ ہو گیا، لیکن اوپر رحمت للعالمین والا ہاتھ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں نہیں جان نہیں چھوٹے گی، ذرا بلند آواز میں کہہ دے۔ میں نے پھر زور لگا کے کہا اشہد اللہ الہ۔ ہائے 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 کیڑی چاہ سونی اتھے، ہون تو سوکھے تسی آگ چھوڑنے ہو نا اشہد اللہ الہ، اتھے ذرا انگارے تے کھل کے آکھنا بڑا اوکھا۔ اگلی باری آئی اشہد ان محمد، یہ تو پھر اور بھی سخت، یہ بات تو اور بھی سخت ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، اونچا کہے۔ میں نے پھر بلند آواز سے کہہ دیا یہ جملہ، یعنی وہ ساری اذان میں نے مکمل کی۔ اللہ کا ایسا کرم ہوا اس رحمت للعالمین والے ہاتھ میں اتنی شفقت اور مہربانی تھی، اتنی جھلک تھی کہ میرے سر پہ ہاتھ تھا اور اثر میرے دل پر اترتا گیا۔ جب اذان مکمل ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں نقل اتار رہا تھا، اب ابو محذورہ اصل اذان دینے لگا ہے۔ پھر ساری زندگی حضرت ابو محذورہ نے دو مرتبہ یہ جملے کہے، وہ جڑا آہستہ آہستہ کہتے تھے نا، دو مرتبہ، اس لیے فخر کے طور پر کہا کرتے تھے کہ یہ دو مرتبہ میں نے، یعنی ویسے تو 2 مرتبہ ہم کہتے ہیں نا، وہ 4 مرتبہ ہو جاتے ہیں نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ 4 کہتے بطور فخر کے کہ مجھے کوئی بھی فتویٰ نہ دے کہ یہ 2 دفعہ کہے جائیں گے یا 4 دفعہ۔ ابو محذورہ نے آمنہ کے لال کے ہاتھ کی نیچے جب 4 دفعہ کہے ہیں تو مرتے دم تک یہ 4 دفعہ کہتا رہے گا، اور اپنے بال بھی نہیں کٹوائے کہ اس پر رحمت للعالمین کا ہاتھ لگا ہے۔ اذان دلوائی، بات کہاں آئی؟
میرے نبی نے اذان دلوائی نماز کے لیے، لیکن اسی طرح ان مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ 5 وقت کی جماعت نماز پڑھانی ہو تو اذان ضروری ہے، کام کرنے میں اتباع اور اطاعت ضروری ہے، اس کے بغیر نماز اچھا بولو اچھا واقف ہے وہ تسی منڈے اچھا نہ بول سو تے بات خامخواہ کم لیٹ ہو سی اطاعت مسئلہ میں نے یہ بیان کیا کہ جس طرح کسی کام کے کرنے میں نبی کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے، اسی طرح کسی کام کے نہ کرنے میں بھی نبی کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ ایک مثال دی ہے کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے تو نماز ہوتی ہے جماعت، اس کے لیے اذان ضروری ہے۔ اب ہر مسلمان کو چاہیے ہر مسجد میں جہاں جماعت ہو، یا کسی باہر کسی کھیتی میں جماعت ہو، کسی جگہ بھی روڈ پر جماعت ہو تو اذان ضروری ہے، اور لیکن عید کی نماز کے لیے نہیں اذان دیتے، میرے مدنی کریم نے نہیں دلوائی تو ہم بھی اچھا کہو ہم بھی نہیں دیتے، یعنی کام کرنے میں بھی اطاعت ضروری ہے، اور جو کام میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اسے نہ کرنا بھی ضروری ہے، اسی کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ اگلا جملہ کامیاب ہونے کے لیے فرمایا وَيَخْشَ اللَّهَ، کامیاب ہونے کے لیے تیسری بات یاد رکھو تھٹے میں رہنے والا، وَيَخْشَ اللَّهَ، علامہ نصفی لکھتے ہیں فیما مضى قبلہ، قربان جاؤں ایک جملے میں بات ختم دی، وَيَخْشَ اللَّهَ فِيمَا مَضَى قَبْلَهُ، جو بھی زندگی میں آج سے پہلے جو کچھ بھی ہو چکا ہے، بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر کے اپنی گزری زندگی میں گناہوں پہ نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ کریم کہتے ہیں جو یہ طریقہ اختیار کرتا ہے میں اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، میں نے بات کی ہے تیسرا کام کامیاب زندگی کے لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یاد رہے گا۔ پہلا کام اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسرا کام اپنی ماضی گزری زندگی جو بھی ہو چکا سو ہو چکا، آج عزم کر لے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرواؤں گا، اللہ کو منوا کے چھوڑوں گا، اسی کے اوپر میں اس توبہ کر کے مروں گا، توبہ کے بغیر نہیں مروں گا، اللہ کو ناراض کر کے نہیں مروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا عمل کرنے والے کے متعلق میں بتا رہا ہوں، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا، لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا میرا دوست۔ اگر اس دن مجھے سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے، جہاں سورج سوے نیزے پہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ بھی اولاد سے بھاگنے والے، اولاد بھی اپنے والدین سے بھاگنے والی۔ آج تو دنیا کی کوئی مصیبت
اولاد پہ آئے، والدین ناراض بھی ہوں تب بھی دل میں ایک چوٹ لگتی ہے اور بھاگ کر اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کون ہو جی میری اولاد کو تکلیف دینے والا؟ لیکن قرآن کی سچی گواہی موجود ہے، وہ اتنا خطرناک اور اتنا خوفناک دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی بہن ایک دوسرے سے بھاگنے والے، والدین اولاد سے بھاگنے والے، اولاد والدین سے بھاگنے والی۔ اور ایک اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے 29ویں پارے میں منظر بیان فرمایا۔ میرا دوست قرآن کیا کہتا ہے؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، 29واں پارہ ہے اور قیامت کے دن کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے، سورہ معارج ہے اور آیت نمبر اس کی 12، 13، 14 اور 15 ہے۔ اس میں اللہ کیا ذکر کرتا ہے؟ او دنیا میں بے ہوش پڑا ہوا شخص، اپنے اولاد کی خاطر حرام کمائیاں کرنے والے، اپنے والدین کی خاطر حرام کمائی کرنے والے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کرنے والے، معاشرے میں عزت و احترام چاہنے کے لیے نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے والے، سن لے کل تو کیا کرے گا اس اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں، معاشرے اور برادری کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ جس برادری کو سامنے رکھ کے تو کہتا ہے میری برادری ناراض ہوتی ہے اگر سنت پہ عمل کروں، اگر دین پہ عمل کروں میری برادری ناراض ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تو مجرم کو دیکھے گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے دعائی دیتا ہوگا، منت اور ترلے کردہ ہونا ہے اللہ دے سامنے، اللہ دیا منتاں تے سمجھدہ کرنا ہونا ہے کی جی لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اللہ گناہ تا میں کیتائی، حرام تا میں کھادائی، مگر اج اس گناہ دی جڑی سزا مینوں دیونی آ، میری اولاد نو جہنم وچ اس دے بدلے سٹ چھوڑ، مگر مینوں کوئی گل نہ آکھے۔ ہائے ہائے، ہن نہیں سوچ اتھے آکھنا ہے ہن تا اگر میرے بیٹے نو کوئی کڑی آنکھ نال ویکھے تے میں آدھا تیرے چ ہمت کی آ میری اولاد نو ویکھے، میری اولاد نو تو کیوں غصے ہویا، کیوں دھپڑ مارئی، کیوں انجا کھئی فلاں کیوں، لیکن کل میں آپ آکھنا ہے، کل میں آپ آکھنا ہے اللہ میرے دھیاں تے پتراں نو جہنم دی بھاں وچ سٹ مگر مینوں کوئی گل نہ آکھے۔ اور اگے فرمایا اللہ رب العزت نے وصاحبتی، اپنی بیوی کے بارے میں بھی یہ کہے گا یا اللہ میری بیوی کو بھی جہنم میں سٹ، واقعی ہے میرے بھائی بہنوں کو جہنم میں سٹ، وفصیلتہ التی تؤوی، ساری برادری کو جہنم میں پھینک دے مگر میں اکیلے کو کچھ نہ کہے، ومن فی الارض جمیعا، اور یہاں تک نہیں رکے گا بلکہ ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں سب کو اللہ میرے گناہ کی سزا کے بدلے جہنم میں پھینک دے مگر میں اکیلے کو کچھ نہ کہے، یہ منت اور سماجت کرے گا۔ اللہ کیا ایسا ہوگا؟ کیا ایسا ہوگا؟ کرے کوئی تے بھرے کوئی، اللہ کہتا ہے سن لے کلا، نہیں ہونا، لا تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، اس طرح نہیں ہونا ہے میرا دوست۔ بات کہاں سے چلی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رحمت کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بندہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے اللہ اسے بھی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ، اس چیز کی کافی کمی ہے، توحید تو کٹ کٹ کے بھری پئی، لیکن اس چیز کی کافی کمی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے
گزری زندگی پہ نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر کی آنکھ کا نظر آتا ہے تنکا اور اپنی آنکھ کا شاہ تیر بھی نظر نہیں آتا، اپنے گناہوں پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ میاں محمد باغ صاحب کہتے ہیں میں برا بندہ لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی۔ میاں محمد باغ صاحب یہ اللہ کے ولی گزرے، کہندے برا بندہ میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جھاتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ تیسری چیز میرا دوست کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو تذکرہ کر کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ کوئی یاد نہیں؟ مصیبت یہ ہے کہ یہ صرف نکاح کے ٹائم سنے جاتے ہیں، جہاں کوئی ثبوت نہیں شریعت میں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، پڑھو اللہ سب کے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطان۔ اللہ میں ہر غلطی سے، ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں، ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اذنبتہ عمدا، میں نے جان بوجھ کے کیا، سمجھ بوجھ کے کیا ہے، صحیح ہوش و حواس میں کیا ہے، اس سے بھی میں استغفار کرتا ہوں۔ او خطان، یا غلطی کی بنا پر کیا ہے، ناسمجھی کی بنا پر، اس سے بھی میں استغفار کرتا ہوں۔ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ اللہ جو گناہ مجھے یاد ہے اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں، جو نہیں یاد اللہ اس سے بھی میں توبہ کرتا ہوں۔ تجھے تو سب کچھ پتا ہے اللہ میں نے کہاں کہاں گناہ کیے، اس لیے میرا دوست ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے، اس پر بھی بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا عمل ہے جو کبھی اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور عمل ایسا نہیں کہ جو وزن میں تولا جائے، یعنی سب سے محبوب عمل ہے۔ اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، سنو غور سے، اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میں سب سے اچھا اور سب سے بڑھ کر جو بندہ مجھے اچھا لگتا ہے وہ انسان ہے جو اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کر میں اللہ کے دربار میں ایک آنسو بہا دے۔ جب اللہ کو محبوب لگتا ہے تو خواہ اللہ اس کو بخشے گا۔ چوتھی چیز میرا دوست، وقت بہت کم ہے، چوتھی چیز یہ سورہ نور کی 18ویں سپارے کی آیت بیان ہو رہی ہے۔ 4 چیزیں اللہ نے کامیاب زندگی کے لیے بتائی۔ اصل ہن تسی رسمی خطیب تو بڑے سننے ہو جڑے دوڑے مائیے بھی لاون جڑی گل سمجھا تک آوے اساں کنے چ نہیں رکھنے ہو، بھئی کوئی نہیں چس نہیں کیتی۔ 4 چیزیں یاد رکھو اگر کامیاب ہونا ہے، اگر زندگی سدھارنی ہے، سکون والی زندگی، کسی مسلک کا فتویٰ نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں، کسی عالم کی بات نہیں، اور نہ میرے پیچھے نعرے لگانے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی قسم کی ووٹ اور سپورٹ کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی قسم کے تحفے ہدیے کی ضرورت ہے، لیکن خدا کے لیے یہ 4 چیزیں اپنی زندگی میں اپناؤ۔ من یطع اللہ، ہر موڑ پر اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل، ورسولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل، ویخشی اللہ، اور اپنے ماضی گزرے گناہوں کے اوپر استغفار کر کے معافیاں مانگ کے اللہ کے سامنے رو رو کے زندگی گزارنا۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَيَتَّقْهِ، اور آنے والی زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے
بچ بچ کے گزارنے کا عزم کر لو. آج کے بعد میں فل کوشش کروں گا کہ اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو جائے. فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں، ان پر میں اللہ کی مہر ہے.